دوستوں ثنا انصاری جو کہ پیدل حج کرنے کے لیے جا رہی ہے اس کی اپڈیٹ میں آپ کو اسی ویڈیو میں دینے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ثنا انصاری کی طبیعت خراب ہوئی تھی، کل میں نے ویڈیو میں بتایا تھا، لیکن آج کی اپڈیٹ کیا ہے، ثنا انصاری کا سفر شروع ہوا کہ نہیں ہوا اور کیا خبر آ رہی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ویڈیو آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے، جو کہ آج کی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے۔ جمعے کا دن ہے، ہر جمعے کو آپ کو ایک الگ سے ویڈیو ملے گی، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد ثنا کی اپڈیٹ۔ بات میں فساد ہوگا تو جمعیت علماء ہند آگے آئے گی اور مکان بنا کر کے دے گی تو جمعیت، اور بے قصور لوگوں کا کیس لڑے گی تو جمعیت۔ دلی کے جہانگیر پوری میں اگر فساد ہوگا تو جمعیت آگے آئے گی، وہاں پر اگر مکانات پر بلڈوزر چلتے وہ کو رکوائے گی تو جمعیت، اور وہاں پر پھنسے ہوئے نوجوان بے قصور نوجوانوں کا اگر کیس سپریم کورٹ کے اندر لڑے گی تو جمعیت۔ ہلدوانی کے اندر اگر فساد ہوگا وہاں پر جمعیت آگے آئے گی، وہاں کے بے قصور نوجوانوں کا جو کیس لڑے گی تو جمعیت۔ گجرات کے اندر فساد ہوگا تو جمعیت، دلی کے اندر فساد ہوگا تو جمعیت، میوات کے اندر فساد ہوگا تو جمعیت۔ گھر مکان بنا کر کے ان لوگوں کا جن کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں اور جن کے بچے بے قصور گناہ میں پھنسائے جاتے ہیں، ان کا کیس لڑتی ہے سپریم کورٹ کے اندر جمعیت، مکان بنا کر دیتی ہے جمعیت۔ اور اس کے علاوہ مدارس اسلامیہ پر اگر کوئی آنچ آتی ہے، اس کے خلاف اگر احتجاج کرتی ہے، سپریم کورٹ جاتی ہے تو جمعیت۔ اس کے علاوہ آسام کے ناگرکوں کی لاکھوں لوگوں کی کیس لڑنے والی جمعیت، اور این آر سی کے اوپر بولنے والی جمعیت، وقف بورڈ کے اوپر بولنے والی جمعیت، اس کے اوپر جگہ جگہ احتجاج کرنے والی جمعیت، اور نہ جانے مسلمانوں کے کتنے مذہبی ایسے مسائل ہیں جن کے لیے ہر وقت جمعیت تیار رہتی ہے، اور بدلے میں نہ نوٹ اور نہ ووٹ مانگے گی سماج وادی، ووٹ مانگے گی آپ سے بی ایس پی، ووٹ مانگے گی ایم آئی ایم، اور ووٹ مانگے گی اے ایس پی، ووٹ مانگے گی بی جے پی، اور جمعیت اتنے کام کرنے کے بعد بھی نہ نوٹ۔ جمعیت کہہ رہی ہے کہ چلو لاکھوں کی تعداد میں دلی چلو۔ مقصد کیا ہے؟ تحفظ آئین سنویدھان کی رکشا، اپنے ملک میں بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، ملک میں پیار اور محبت کو بڑھانے کے لیے، اپنے ملک میں جو نفرت کی آگ بوئی جا رہی ہے، کچھ لوگ جو فرقہ فرست لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے جمعیت کا یہ قدم کہ آنے والی 3 نومبر 2024 کو دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں ایک کانفرنس رکھی گئی ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے۔ تو ہر کام میں مسلمان، اگر آپ یہ کہیں گے، اس کے اوپر آپ کے ذہن میں کچھ بات آ سکتی ہے کہ جمعیت ووٹ نہیں مانگتی یا نوٹ نہیں مانگتی۔ دیکھیے، جمعیت ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی ہندوستان کی ایسی تنظیم جو کہ سیاستی نہیں ہے، غیر سیاستی ہے بالکل، لیکن مسلمانوں کی مذہبی تنظیم ہے۔ مسلمانوں کے اوپر اگر کسی بھی طرح سے کوئی آنچ آتی ہے، مسلمانوں کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ مدارس اسلامیہ کے اوپر ہو، مساجدوں کے اوپر ہو، قبرستان کے اوپر ہو، چاہے وہ وقف بورڈ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فسادات ہو، میوات کا ہو، چاہے دلی کی جہانگیر پوری کا ہو، چاہے ہلدوانی کا ہو، چاہے گجرات کا ہو، چاہے ناجائز بلڈوزر چلنے کے واقعات ہو۔ آپ نے سنا کہ بلڈوزر کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اوپر جن کے اوپر الزام لگتا تھا، اور کسی بھی کیس میں اگر وہ پھنس جاتے تھے تو ان کے گھر پر بلڈوزر چلایا جاتا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جمعیت علماء ہند نے اس کیس کو ہینڈل کیا، وہاں پر عرضی داخل کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر جمعیت علماء ہند کو اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو راحت ملی کہ وہاں کی سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن جاری کی کہ آپ کسی کے بھی گھر کو اس طریقے سے نہیں توڑ سکتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے آسام کے لاکھوں لوگ جن کی ناگرکتا جانے کا خطرہ تھا، جن کے چہروں پر مایوسی تھی، ان کے کیس کو جمعیت نے ہینڈل کیا، ان لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار محسوس ہوئے۔ اس کے علاوہ جمعیت نے آپ کے بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے، جسمانی تربیت کے لیے، آپ کے بچوں کو ہر وقت تیار رہنے کے لیے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی ہر طرح سے تیاری کے لیے جمعیت یوتھ کلب دے دیا کہ آپ جمعیت یوتھ کلب کے دا بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ جمعیت یوتھ کلب دے دیا کہ آپ وہاں سے ذہنی تربیت بھی کریں، آپ ورزش بھی کریں، آپ جسمانی اعتبار سے بھی فٹ فور رہیں، وہاں سے آپ دین بھی حاصل کریں۔ اور مکتب قائم کر دیے جمعیت علماء ہند نے، جگہ جگہ ہر گاؤں میں مکتب، ہر جگہ، ہر گاؤں میں نہیں لیکن ہر ضلع میں کئی جگہ مکتب قائم کر دے تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ دینی تعلیم سے ناآشنا نہ رہ سکے، یعنی محروم نہ رہ سکے۔ اس کے علاوہ
मॉडल विलेज दे दिया कि आप मॉडल विलेज में जमीयत का एक शोबा है मॉडल विलेज, उसके अंदर अपने गांव को रखवाइए, अपने गांव को ले जाइए, उसके अंदर उस शोबे के अंदर, तब वहाँ पर आपको बहुत सारी कागजाती फैसिलिटी, मेडिकल कैंप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा ओपन स्कूल दे दिया। हमने देखा है कि मदारिस इस्लामिया में अक्सर व बेशतर ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश का निज़ाम नहीं था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की जानिब से NIOS बोर्ड से लेकर के ओपन स्कूल दिया गया। मदारिसों के अंदर के जो मदरसे के तलाबा हैं या फिर जो मदरसे से पढ़ कर के फ़ारिग हो चुके हैं, मौलवी बन चुके हैं, उनके लिए अब स्कूल जाना मुनासिब नहीं है, या फिर वो स्कूल नहीं जा सकते, या उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे बच्चों के लिए आप 10वीं 12वीं करिए ओपन स्कूल से, जमीयत ओपन स्कूल से। उसके अलावा मकतब दे दिए, और न जाने कितनी चीज़ें जमीयत ने ऐसी दे दी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाज़ लोग इसके ऊपर भी कहते हैं कि जमीयत क्या करिए। मैं आपसे कहता हूँ कि जमीयत ने वो काम किया है जो आपके लिए वोट मांगने वाली पार्टियां नहीं कर सकती। मैं वोट मांगने वाली पार्टियों का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं चूंकि लोगों के आमतौर पर दिलो दिमाग में और ज़बान पर ये बातें रहती हैं, लेकिन हमारी जमीयत उलमा हिंद गैर सियासी तंजीम है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन काम इतने हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन पता जब चलेगा, जब आप सुनेंगे, जब आप सिस्टम के अंदर आएंगे। माशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान जमीयत उलमा हिंद की तारीख से वाकिफ़ है, और अब से ही नहीं, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है उस वक्त से पहले से लेकर के, और मुल्क आज़ाद कराने में और मुल्क आज़ादी के बाद अब तक जितने काम गिनवाए जाए उतने ही कम हैं। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी जो 3 नवंबर आने वाली 3 तारीख को 3 नवंबर 2024 जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हो, तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से वो रखी गई है। सना अंसारी की अपडेट ये है कि तबीयत अभी भी ख़राब है। मैंने कल की वीडियो में बताया था, बोतल लगी हुई है, स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। सना अंसारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी उनको इतनी शिफा नहीं मिली है। अल्लाह से दुआ करे परवरदिगार उनको शिफा अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि वो अपने सफ़र को फिर से कंटिन्यू कर सके। तो चलिए आने वाली वीडियो में मिलते हैं कल आपको।